بیٹی کو مارا، آخر کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں، یہ اسلامک معاشرہ ہے۔ یہ تو دور جہالت میں ہوتا تھا۔ دور جہالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل لوگ اپنی بیٹی کو پیدا ہوتی تھی تو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن آج ہم تو مسلمان ہیں۔ اسلام کے آنے کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے ان جاہلانہ رسموں کو ختم کیا، ظلم کا خاتمہ کیا اور بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں اس کو جنت کی بشارت ہے، جس باپ کی 2 بیٹیاں ہوں اس کو جنت کی بشارت ہے، جس باپ کی ایک بھی بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور اس کی اچھے دیندار گھرانے میں شادی کرے تو اس کو تو جنت کی بشارت تھی۔ بیٹی تو رحمت ہے، لیکن آج ہم بیٹی سے اتنا چڑ کیوں رہے؟ کیونکہ ہم اسلامک اسٹڈی سے، اسلامک تعلیمات سے، قرآن اور حدیث سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دی، ان کو موبائل تو دلایا، لیکن ان کو کبھی قرآن حدیث نہیں دلایا، قرآن حدیث کی تعلیم سے دور رکھا۔ اس لیے آج یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس ظالم لڑکے نے 5 گولیاں مار کر اس ننھی سی معصوم جان کو ہلاک کر دیا۔ آخر کیوں؟ بیٹی سے اتنی نفرت آخر کیوں؟ اگر یہ بیٹی نہیں ہوتی تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ عورت کے بغیر معاشرہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ اگر بیٹی سے اتنی چڑ ہے تو آپ نے جس عورت سے شادی کی وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا، اس کے باپ نے بھی اس کو پیدا کیا، اس کی پالا، تعلیم و تربیت کی، پھر آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ آپ نکاح نہیں کرتے اگر آپ کو بیٹیوں سے اتنی چڑ ہے۔ بیٹی کو ایکسیپٹ کریں، بیٹوں سے زیادہ بیٹی کا مقام ہے۔ دیکھیں نا، بیٹے کے ہونے پہ کوئی جنت کی بشارت ہے؟ نہیں، لیکن حدیث میں بیٹی کے ہونے پہ جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ عورت وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا ساز درو، شرف میں پل کے سریا سے مشک خاک اس کی، اسی کے درج سے ہے در مختوم، مکالمات فلاطون لکھ سے کن، اسی کے شعلے سے پھوٹا ہے شرال افلاطون۔ بیٹی معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ عورت کے بغیر معاشرہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں خالی مرد ہوتے تو یہ معاشرہ کیسے طے پاتا؟ ہم ہیں، آپ ہیں تو بیٹی سے ہی ہے نا، ہماری ماں بھی کسی کی بیٹی ہے۔ دیکھیں، سمجھیں، یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ یہودیوں کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے یہودی دشمن، اس کی عزت کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ کی مسجد میں وہ بیٹی آئی تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ یہودی کی بیٹی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور آپ نے اپنی کملی مبارک اس کے سر پہ ڈالی اور ان گنڈوں سے اس کی عزت بچائی، اور کیا فرمایا؟ اے مدینہ میں رہنے والی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں، تو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیمات کہ اگر کسی غیر مسلم کی بھی بیٹی ہے اس کو بھی آپ اپنی بیٹی سمجھیں، اس کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھیں۔ لیکن آج معاشرہ کدھر چلے گیا ہے؟ ہم اتنے ان ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو گولی مار رہے ہیں، اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وائے؟ کوئی نظر آتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر سر دیوار میں مار رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، تو وہ ہاسپٹل کا بل پے نہیں کر رہا۔ اتنی گری ہوئی حرکتیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہوتی رہ رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بیٹی تھی، وہ جنت کی سردار بنی نہیں بنی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کیا وہ امہات المومنین بنی نہ بنی؟ بیٹی کا ایک مقام ہے، جس طرح بیٹے کا ایک مقام ہے اس طرح بیٹی کا بھی ایک مقام ہے۔ معاشرے میں آپ بیٹی کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتے، معاشرے کا 50% کردار ہے بیٹی۔ تو سمجھیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اگر دین اسلام کی تعلیمات دیں گے
تو وہ ان باتوں کو سمجھیں گے کہ بیٹی معاشرے کا حصہ ہے، بیٹی کو ایکسیپٹ کریں گے اور بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بیٹی ایک اللہ کی رحمت ہے، اس کو زحمت کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اسلام کے اندر ایک بیٹی کا مقام ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی تھیں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی کہ جن کو اللہ سلام بھیجا کرتا تھا۔ بھائی بیٹی کی بڑی عزت ہے، بیٹی کا مقام ہے، آپ بیٹی کو سمجھیں، بیٹی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اسلامک اسٹڈی سے، اسلامک تعلیمات سے آپ آگاہ ہوں۔ اگر آپ کے بچے اور ہمارے بچے آج اسلامک تعلیمات سے آگاہ ہوں گے، ہم ان کو دین کی تعلیم دیں گے، تو پھر اس معاشرے کے اندر کوئی انسان بیٹی کے پیدا ہونے پہ انکمفرٹیبل نہیں محسوس کرے گا، غمزدہ نہیں ہوگا، ڈی گریڈ نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو، نہ دیواروں میں سر پھوڑے گا، نہ بیٹی کو قتل کرے گا۔ جس کے آپ کے والد نے جس سے شادی کی وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، آپ نے جس سے شادی کی وہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔